السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں میرا محافظ بائی سلمیٰ خان سیزن 2 پارٹ 3۔ برہان نے اپنی گاڑی تھوڑی آگے کھڑی کی ہوئی تھی۔ اس نے پری کو گاڑی تک آنے کا کہا تھا۔ وہ گاڑی میں چپ چاپ بیٹھ گئی۔ کچھ تبدیل نہیں ہوا تھا، کچھ نہیں بدلا تھا۔ ان کا پورا سفر خاموشی کی نظر ہی ہوا تھا اور ہو گیا تھا۔ ان کی گاڑی گھر کے باہر رکی تھی۔ برہان ویسے ہی سنجیدہ اپنی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ پری کو لگا کہ وہ اب کچھ بولے گا، مگر وہ تو جیسے پری کی گاڑی سے اترنے کا انتظار کر رہا ہو۔ وہ چپ چاپ گاڑی سے اتر گئی۔ اس کے اترتے ہی برہان گاڑی کو آگے کی طرف لے جانے لگا۔ اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ اسے رونا آ رہا تھا مگر اسے رونا نہیں تھا۔ اندر سعدیہ بیگم اپنے معمول کے مطابق سلائی کر رہی تھی۔ پریش اندر داخل ہوئی تو اس نے سلام کیا۔ السلام علیکم امی۔ سعدیہ بیگم نے اس کی طرف نہیں دیکھا تھا مگر سلام کا جواب دیا تھا۔ وہ چپ چاپ آگے جا کر سعدیہ بیگم کے گھٹنوں پر سر رکھ کے لیٹ گئی۔ امی، کچھ ہوا ہے یا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ آپ سب لوگ کیوں مجھے نظر انداز کر رہے ہیں؟ کیوں مجھ سے بات نہیں کر رہے ہیں؟ آج سبین نے بھی مجھ سے بات نہیں کی، نہ خالہ کر رہی ہے، اور یہ بھی مجھے صبح سے نظر انداز ہی کر رہے ہیں۔ امی، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو آپ مجھے ڈانٹ لیں۔ آپ کو جو کرنا ہے آپ کر لیں میرے ساتھ، مگر میرے ساتھ یہ نہ کریں۔ میں نہیں رہ پاؤں گی۔ آپ لوگ میری دنیا ہے، میرے لیے سب کچھ ہے۔ اگر آپ لوگ مجھے نظر انداز کریں گے تو پریشے نہیں رہ پائے گی۔ پریشے کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ سعدیہ بیگم نے کہا، تو بس اتنا ہی؟ کپڑے تبدیل کر لو، کھانا میں نے بنا لیا ہے، وہ کھا لو۔ برہان آج باہر سے کھانا کھا کے آئے گا اور میں کھا چکی ہوں۔ پریشے نے آنسو میں اور اضافہ ہوا۔ وہ اپنی آنکھوں کو بے دردی سے مسلتے ہوئے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اس نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بس سوچے جا رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بارش کی طرح ٹپک رہے تھے۔ دوپہر سے شام اور شام سے رات ہو گئی، وہ اپنے کمرے سے نہیں نکلی تھی۔ وہ چائے کے لیے بھی باہر نہیں آئی تھی۔ وہ بہت غمگین تھی۔ وہ آج خود کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی، اور باہر وہ لوگ اپنی تیاریوں میں مصروف تھے۔ ارے لڑکے، میں نے کہا ہے یہاں پہ بلون لگاؤ، سمجھ نہیں آ رہا تمہیں؟ خالہ سجاد کو جھڑکتے ہوئے بول رہی تھی۔ وہ اپنے ہاتھ خالہ کی طرف کر کے بولنا شروع ہوا۔ یہ دیکھیں، میرے 2 ہی ہاتھ ہیں۔ میں ابھی یہاں تو لگانے دے، پھر وہاں لگاؤں گا نا۔ پتہ نہیں کیا سمجھا ہوا ہے مجھے، تمہارا کچھ زیادہ ہی منہ نہیں چل رہا آج کل، خالہ نے غصے میں بولا۔ اور سجاد منہ میں بڑبڑاتے ہوئے رہ گیا۔ سعدیہ بیگم بہت افسوس سے صوفے پر تکیے صحیح کر رہی تھی۔ میرا تو کلیجہ پھٹ رہا تھا اسے روتا دیکھ کر۔ وہ جب صبح رو رہی تھی تو میرا دل چاہ رہا تھا اسے اپنے سینے سے لگاؤں، اس کے آنسو پوچھوں۔ ہائے، برا تو مجھے بھی بہت لگا۔ خالہ بھی افسوس ظاہر کر رہی تھی۔ سب سے زیادہ برا مجھے لگ رہا ہے، سجاد پیچھے سے بولا تھا۔ وہ جب بھی مجھے فون کرتی تھی میں 1 سیکنڈ نہیں لگاتا تھا اٹھاتے ہوئے، مگر اس نے مجھے کال کی اور میں نے اس کی کال بہت دیر سے اٹھائی اور اتنے سخت لہجے میں اس سے بات کی۔ یا اللہ، مجھے معاف کر دینا۔ وہ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی جانب کر کے بول رہا تھا، اور اگر اس چیز کی سزا دینی ہے تو اس آفت کو دے دینا۔ وہ ہلکی آواز میں خالہ کی طرف اشارہ کر کے بول رہا تھا، تو جانتا ہے میرے مالک، میں نے اپنے دل سے یہ نہیں کیا، اس آفت کے کہنے پہ کیا تھا۔ یہ تو ویسے ہی جہنم کی ٹکٹ لے کے بیٹھی ہوئی ہے، میرے سارے گناہ اس کے سر لگا دے، آمین۔ وہ جیسے اس کا دل ہلکا ہو گیا تھا۔ برہان دروازے سے اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں بڑا چاکلیٹ کیک تھا۔ وہ اندر داخل ہوتے وہ کیک ٹیبل پر رکھ چکا تھا۔ پورے صحن کو بلون سے بھر دیا گیا تھا۔ سجاد، فاطمہ خالہ، سعدیہ بیگم، سجاد کے والدین سب وہاں پر موجود تھے۔ 12 بجنے میں آدھا گھنٹہ باقی تھا۔ وہ تیاریاں کر چکے تھے، سب برہان کو یاد تھا۔ جب سجاد نے سب سے اپنی سالگرہ پر سب سے بہترین تحفہ پوچھا تھا تو پریشے نے کہا تھا کہ اس کی تو سالگرہ منائی ہی نہیں جاتی، اور اس گھر میں اس کی پہلی سالگرہ تھی یہ، اور وہ اس کو یادگار بنانا چاہتا تھا۔ وہ اس لڑکی کے چہرے پر خوشی لانا چاہتا تھا۔ وہ صبح سے جس طرح اسے نظر انداز کر رہا تھا اسے بہت برا لگ رہا تھا، کیونکہ وہ اس لڑکی کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا، لیکن کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا بھی تو پڑتا ہے۔ اس نے شہریار اور پری کو بات کرتے ہوئے سنا تھا، اس کے جیسے پورے جسم میں آگ لگ گئی تھی جسے وہ ضبط کیے بیٹھا رہا، مگر وہ پلان خراب نہیں کر سکتا تھا، اس لیے وہ برداشت کرتا رہا۔ اس لڑکی کے آنسوؤں سے اسے فرق پڑتا تھا، یہ چیز وہ دل سے مان چکا تھا۔ ابھی 12 بجنے میں کچھ وقت باقی ہی تھا کہ سجاد کو کوئی بات یاد آئی۔ وہ فوراً اپنی موبائل پر نظر رکھتے ہوئے باہر کی طرف بڑھنے لگا۔ اچانک سے اس کا سر کسی سے ٹکرایا تھا۔ سامنے والا وجود کے سر پر بہت زور سے اس کا منہ لگا تھا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اپنے سر پکڑے سامنے کھڑے سجاد کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اندھے ہو؟ نظر نہیں آتا تمہیں کیا؟ سبین پریشے کی برتھ ڈے کے لیے آئی ہوئی تھی
کچھ ہی دنوں پہلے سبین نے پری کو برہان کی گاڑی سے اترتے ہوئے دیکھا تھا۔ پری کو بھی تب تک اس پر کافی یقین ہو چکا تھا، اور برہان جانتا تھا وہ لڑکی نہیں، رازوں کا قبرستان ہے، جس سے کوئی بات بتا دو تو سمجھو وہ دفن ہو گئی۔ تو پری نے اسے سب کچھ بتا دیا، شادی سے لے کر جو بھی کچھ ہوا تھا۔ سبین بہت خوش تھی، بہت زیادہ۔ اس سے زیادہ خوشی اس بات کی تھی کہ وہ پری کو اپنی بہن سمجھتی تھی، اور اس حیثیت سے برہان تو اس کا بہنوئی ہوا، اور بہنوئی کے فائدے تو اٹھائے جاتے ہیں نا۔ اوپر سے وہ ٹیچر نکلا تو پیپر وغیرہ میں تھوڑا تو فیور کر سکتے ہیں برہان بھائی۔ اس نے کافی بار کوشش کی پری کو اس چیز کے لیے منانے کی، مگر ہر بار پری نے منع کر دیا۔ اس دن کو وہ یادگار بنانا چاہتا تھا، اس لیے وہ یہ چاہتا تھا کہ جو لوگ اس کے دل کے قریب ہیں وہ سارے لوگ اس وقت وہاں موجود ہوں۔ سوری، میں نے نہیں دیکھا، وہ اپنے حواس سنبھال کر بول رہا تھا۔ بدتمیز انسان، میرا سر پھاڑ دیا، یا اللہ میرا سر چکرا رہا ہے۔ وہ اپنا سر پکڑے بولے جا رہی تھی، اور سجاد اسے دیکھتا رہا۔ وہ لڑکی اسے ڈانٹ رہی تھی، جھڑک رہی تھی، اور وہ اسے بس گھور کر دیکھے گیا۔ وہ لڑکی اسے بری نہیں لگ رہی تھی، مگر ایسی کون سی لڑکی ہے دنیا میں جو سجاد کو بری نہیں لگتی تھی؟ ہاں، وہ الگ بات ہے، بیچارے کو ہر بار ناکامی کا سامنا ہوتا تھا۔ اب میرے سامنے بت بن کے کھڑے رہو گے یا مجھے اندر جانے دو گے؟ وہ غصے سے گھررائی تھی۔ سجاد تو سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ وہاں ہو کیا رہا ہے اور یہ کون ہے۔ وہ ایک دم ایک سائیڈ پر ہو کر کھڑا ہو گیا۔ سبین ایک کھا جانے والی نظر اس پر ڈال کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ اندر آتے ہی وہ بہت خوش دلی سے سب سے ملی۔ برہان نے سبین سے سب کا تعارف کروایا۔ وہ پہلی بار ان کے گھر آئی تھی۔ سبین کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ فاطمہ خالہ اس سے ملنے کے بعد پوچھنے لگی، بیٹا یہ کوئی نیا فیشن آیا ہے؟ آدھے بال مشرق میں جا رہے ہیں اور آدھے بال مغرب میں۔ وہ مسکراہٹ دبا کر بول رہی تھی۔ سبین ان کی بات سن کر بہت نرم لہجے میں بولی، اصل میں آ رہی تھی تو میری ایک اندھے شخص سے ٹکر ہو گئی، اس لیے ایسا حال ہو گیا۔ بیٹا وہ اندھا تھا، تم تو نہیں تھی نا؟ آخر خالہ سے کوئی باتوں میں جیت سکتا تھا کیا؟ وہ بس مسکراتی رہ گئی، مگر اندر جیسے آگ لگ گئی ہو۔ اس شخص کا چہرہ اس کے سامنے جگمگا رہا تھا۔ یہ سجاد ہے، میرا بیٹا ہے، نفیسہ بہت محبت سے تعارف کروا رہی تھی، اور سبین کو ایسا لگا کہ کسی نے اس کے سر پہ پتھر مار دیا ہو۔ شکر ہے، زیادہ کچھ نہیں کہا ورنہ بلا وجہ بے عزتی ہو جاتی۔ وہ دل میں شکر ادا کرتی رہی، مگر سجاد کو شعلہ وار نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ سبین بیٹا تم جاؤ، پری کو باہر لے کر آؤ، تمہارے کہنے پہ آ جائے گی وہ، سعدیہ بیگم بہت محبت سے کہہ رہی تھی۔ اچھا، میں لاتی ہوں، کون سا کمرہ ہے؟ وہ جاتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ اتنے میں خالہ کی آواز آئی، روم نمبر 406۔ کیا؟ وہ نہ سمجھنے کے انداز میں کہہ رہی تھی۔ ارے بیٹا، سامنے 3 ہی کمرے ہیں، ظاہر سی بات ہے یہ دوسرے نمبر کا کمرہ اس کا ہی ہوگا۔ اس لہجے پہ سبین شرمندہ سی ہو کر آگے کی طرف بڑھنے لگی۔ کچھ وقت کے لیے آپ اپنا منہ بند نہیں رکھ سکتی؟ مجھ پہ تو تیر چلاتی تھی، اس بیچاری پر بھی شروع کر دیے۔ ویسے آپ کو نہ رحم آنا چاہیے، نازک سی بیچاری لڑکی ہے، کیا سوچ رہی ہوگی ہمارے بارے میں؟ سجاد جیسے خالہ پر چڑھ چکا تھا۔ ہمارے؟ وہ اپنا ہاتھ تھوڑی کے نیچے رکھ کر براہ راست سجاد کو دیکھ رہی تھی۔ اور میرے چاند کے ٹکڑے، خود کو دیکھو اور اس کو دیکھو، وہ لڑکی کہاں اور تم کہاں؟ اب تم اگر نہیں چاہتے کہ اس لڑکی کی نظروں میں تم ذلیل ہو تو کبھی بھی اس کو اس نظر سے نہ دیکھنا جس نظر سے تم ہر لڑکی کو دیکھتے ہو۔ اور بڑا آیا مجھے سمجھانے والا، وہ جس سے ناک سے مکھی اڑاتے ہوئے آگے کی طرف بڑھنے لگی۔ انشاءاللہ ایک دن اس آفت سے پیچھا چھوٹ جائے گا۔ دروازے پہ دستک ہوئی۔ پری بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ دروازے کی دستک پر اچانک سیدھی ہوئی، سامنے سبین کھڑی تھی۔ پری کو سمجھ نہیں آیا کہ اس وقت وہ یہاں کیا کر رہی ہے۔ وہ لپک کر اس کی طرف گئی۔ سب خیریت ہے؟ تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ ارے میری بھولی بانو، کچھ نہیں ہوا۔ جاؤ اور جلدی سے تیار ہو کے باہر آؤ، بلکہ رکو، میں تمہیں خود لے کر چلوں گی۔ وہ پریشے کے مقابل کھڑی بول رہی تھی۔ باہر کیوں جانا ہے؟ وہ اس کا مطلب سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں تمہیں سب بتاتی ہوں، پہلے جاؤ اور یہ کپڑے پہن کر آؤ۔ اس نے پریشے کو ایک خوبصورت سا کالے کلر کا جوڑا پکڑایا، وہ جو برہان خاص طور پر پریشے کے لیے لایا تھا۔ برہان نے بھی آج بلیک کلر کا کرتا پہنا ہوا تھا، کرتے کی آستین اوپر کی ہوئی تھی، جس سے وہ بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ پریشے کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ سبین نے ایک نظر گھڑی کی طرف دیکھا جو 12 بجانے میں صرف 10 منٹ پیچھے تھی۔ اس نے پریشے کو زبردستی واش روم کی طرف کھینچا۔ ارے جاؤ، جلدی سے آؤ۔ پریشے کپڑے تبدیل کرنے کے لیے چلی گئی اور تقریباً 5 منٹ بعد وہ باہر آئی۔ وہ اسے
وہ اس جوڑے میں بےحد حسین لگ رہی تھی۔ اس کے باہر آتے ہی سبین نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے شیشے کے سامنے کیا۔ پری کے بال کھلے ہی اچھے لگتے تھے تو بال کھلے ہی رکھے تھے۔ بھاری جھمکے پری کے کان میں سبین نے ڈالے۔ پری میک اپ نہیں کرتی تھی مگر پھر بھی لائٹ لپسٹک اس نے لگائی، ہاتھ میں چوڑیاں اور کم ہیل والا سینڈل۔ وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ سبین نے وقت کو دیکھا جو ابھی 12 بجانے ہی والا تھا۔ اس نے پری کی آنکھوں میں پٹی باندھی۔ کیا کر رہی ہو سبین؟ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے کچھ بتاؤ تو صحیح۔ وہ بے بسی سے پوچھنے لگی۔ لڑکی، بس کچھ وقت ہی بچا ہے، سب پتہ چل جائے گا، چلو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے باہر کی طرف لے آئی۔ سب کی نظریں پری پر جمی تھی۔ لائٹ صحن کی بند کر دی گئی تھی۔ پریشے کا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا تھا اور اسی وقت برہان نے اسے تھام لیا تھا۔ پریشے کو محسوس ہوا تھا کہ وہ برہان ہے، کیونکہ پریشا صدیق صرف برہان احمد کو ہی محسوس کرتی تھی۔ اس کے چہرے پر مدھم سی مسکراہٹ آئی تھی، لیکن اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ ابھی تھوڑا ہی آگے چل کے برہان نے پریشے کی پٹی ہٹا دی۔ ہر طرف اندھیرا تھا اور جیسے ہی گھڑی نے 12 بجائے ایک دم ہر جگہ چراغاں ہو گیا۔ ہیپی برتھ ڈے پریشے! ہر طرف صرف یہی آواز آ رہی تھی۔ ایک دم ہر جگہ شور مچ گیا۔ کچھ دیر پہلے جہاں اتنا سناٹا تھا اب وہاں شور نے جگہ لے لی تھی۔ میری جان، مجھے معاف کرنا، میں تمہیں صبح سے نظر انداز کر رہی تھی، مگر یہ سب ہم نے اس لیے کیا تاکہ ہم تمہیں سرپرائز دے سکیں۔ سعدیہ بیگم اس کے قریب آ کر اس کا ماتھا چوم کر بولی تھی۔ اگلے ہی لمحے سعدیہ بیگم نے سونے کا کڑا پری کے ہاتھ میں پہنایا۔ امی مجھے نہیں، میں کچھ نہیں سنوں گی۔ ایک تو اتنا سب کچھ دے رہی تھی، وہ بھی نہیں لیا، اور اب یہ جب دے رہی ہو تو یہ بھی نہیں لے رہی۔ وہ ڈانٹ نہیں رہی تھی، وہ محبت سے کہہ رہی تھی۔ خالہ بھی آگے بڑھی اور پریشے کے ہاتھ میں ایک باکس کیا۔ پریشے کو سمجھ نہیں آیا اس باکس میں کیا تھا۔ جب پریشے نے وہ باکس کھولا تو اس میں ایک نیکلس تھا، جسے دیکھ کر پریشے تو حیران ہوئی۔ سجاد کا تو منہ کھلا کا کھلا ہی رہ گیا اور پھر اپنا منہ اپنی امی کے کان کے قریب کر کے بولا، امی میں نہیں کہتا تھا یہ آفت بہت کچھ چھپا کے بیٹھی ہوئی ہے؟ دیکھا نا آپ نے، میں کہہ رہا ہوں ابھی بھی انکل مرے نہیں تھے، زبردستی گلا گھونٹا تھا اس آفت نے، صرف ان کی جائیداد لینے کے لیے۔ میری بات مانیں، ابھی پولیس کو بلائے اور اس کو جیل کروائے۔ نفیسہ نے زور سے اس کے سر پر ہاتھ مارا تھا۔ اپنی منوسیت مت پھیلاؤ، اتنے خوشی کے موقع پر چپ رہو، وہ غصے میں کہہ رہی تھی۔ سجاد کا تو منہ ہی بند گیا اور اگلے لمحے ہی سبین کو دیکھ کر اس کا منہ پھر سے ٹھیک ہو گیا۔ ہائے، یہ لڑکی کیا چیز ہے یہ! پہلی بار دیکھ رہا ہوں، مگر اس جیسی لڑکی اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی میں نے۔ اس نے اپنے دل میں اقرار کیا تھا۔ نفیسہ، سجاد کے والد، سبین، سب اپنے تحفے دے چکے تھے۔ اچھا، ویسے کیک کب کاٹنا ہے؟ سجاد سب کو مصروف پا کے پوچھ رہا تھا۔ سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ یہ کیک نہیں، یہ کیک تو ہم لوگ دکھانے کے لیے لائے ہیں نا، کاٹنے کے لیے تو نہیں، اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ اس کے لہجے میں طنز تھا۔ ایک دم سب کی نظر کیک پر پڑی۔ پری، کیک تو کاٹو، سبین اس سے کہہ رہی تھی۔ پری کیک کاٹنے کے لیے آگے بڑھی۔ جب چھری پر اپنے ہاتھ رکھے تو خالہ نے برہان کا ہاتھ بھی اس کے ہاتھ کے اوپر رکھ دیا۔ اب کاٹو۔ سب کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ یہ منظر دیکھ کر پریشے گڑبڑائی تھی، مگر دل میں جیسے خوش ہو رہی تھی۔ برہان کے تاثرات نارمل تھے۔ انہوں نے کیک کٹ کیا۔ پری سب سے پہلے سعدیہ بیگم کو کھلانے لگی تو انہوں نے اس کا ہاتھ برہان کی طرف کیا۔ بیوی پر سب سے پہلا حق شوہر کا ہوتا ہے، تو پہلے اس کو کھلاؤ، وہ اسے کہہ رہی تھی، اور پریشے نے ایک دم اپنا ہاتھ برہان کے سامنے کیا۔ برہان نے اس کے ہاتھ پر اپنی چند انگلیاں رکھی اور کیک کھایا اور تھوڑا سا کیک اٹھا کر اس کو کھلانے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر سب کے دلوں سے دعا نکلی تھی کہ اللہ ان دونوں کی محبت ایسے ہی سلامت رکھے، مگر انجام کا تو کسی کو علم تک نہیں تھا۔ وہ سب لوگ کیک کھا چکے تھے۔ سعدیہ بیگم نے اب اور بھی کئی چیزوں کا اہتمام کیا تھا۔ رات کے 1 بجنے کو آیا تھا۔ سبین کو گھر جانا تھا، لیکن اس کا ڈرائیور لیٹ ہو گیا تھا۔ میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، برہان سبین کو کہہ رہا تھا۔ ارے نہیں برہان بھائی، میرا ڈرائیور آ جائے گا، اگر نہیں بھی آیا تو میں کیب سے چلی جاؤں گی۔ وہ کالج میں اسے سر کہتی تھی، مگر کالج کے بعد اسے بھائی کہتی تھی۔ اتنی رات میں تمہارا جانا سیف نہیں ہوگا، میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں۔ وہ ابھی بھی اصرار کر ہی رہا تھا کہ سجاد کی پیچھے سے آواز آئی، میں چھوڑ آتا ہوں، تم یہاں پری کے ساتھ رہو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ برہان کی طرف دیکھ کر بول رہا تھا۔ برہان اس کی نظر سمجھ چکا تھا۔ ارے نہیں، آپ لوگوں کو زحمت کیسی بات کرتی ہیں آپ سبین جی؟ اس کی بات سن کے سبین تو حیران ہی تھی۔ اس ذہن میں
उस ज़हन में बैठे सारे लोग हैरान हो गए थे। हम मेहमानों को सर पे बिठाते हैं, मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं, और अल्लाह माफ़ करे हम इस रहमत की बेहुरमती कैसे कर सकते हैं। आप हमारे मेहमान हैं, मैं आपको दरवाजे तक छोड़ के आऊँगा, बेफ़िक्र रहें। वो बहुत ज़ोर से कह रहा था। दूर बैठी खाला ना चाहते हुए भी बोल पड़ी, हाँ बेटा, जितने जज्बाती जुमले कहे हैं दो कह दो, मगर मेरा दिल कहता है तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। वो आगे कुछ बोलती ही कि सबीन को कॉल आ गई। ओ मेरा ड्राइवर आ गया है, मैं चलती हूँ। और उसी वक्त सज्जाद की आंखों में शोले उभर आए थे और वो नज़रें खाला की तरफ करके गोया हुआ कि उन्हें नज़रों से कह रहा हो, अपना मुंह बंद नहीं रख सकती थी काली ज़बान वाली। थोड़ी देर अगर चुप कर जाती तो मेरा भला हो जाता, मगर मेरा भला होते हुए तुम कैसे देख सकती हो। वो बाहर जा चुकी थी। उसके बाहर जाते ही पूरे शहर में कह कहो कि बारिश हो गई। सब लोग उस पर बहुत हंस रहे थे, उसके वालिदैन भी। हाय बेचारे के अरमानों पर पानी फिर गया, खाला कह रही थी। मैं तो पहले ही कह रही थी कि बेटा ऐसे ख्वाब मत देखो जो पूरे ही ना हो सके। नफीसा बेगम कैसे पीछे रह सकती थी। अलबत्ता साथिया बेगम ने सज्जाद का साथ दिया था। इंशाल्लाह मेरे बेटे की बहुत धूमधाम से दुल्हन लाऊंगी मैं, सब देखेंगे। वो बहुत जोश से कह रही थी और सज्जाद उन्हें देखकर दिल में सोचने लगा, अगर मेरी असली माँ है, एक मेरी असली माँ है जो मुझ पर हंस रही है, दूसरी वो है जिन्हें मैं माँ समझता हूँ मगर मेरा कितना ख्याल करती है। या अल्लाह, अगर मुझे इख्तियार होता अपने वालिदैन चुनने का तो मैं ज़रूर सादिया बेगम को अपनी असली माँ चुनता। वो आसमान की तरफ देखकर बोल रहा था। वो सारे लोग अपने घर को चले गए थे। रात के 2 बजने को आए थे। वो दोनों कमरे में बैठे हुए थे। अब बुरहान की बारी थी परिशे को तोहफा देने की। उसने सबके सामने उसे कुछ भी नहीं दिया था क्योंकि वो उसे तन्हाई में देना चाहता था। कुछ पल के लिए वो खामोश बैठा रहा, फिर बोलना शुरू हुआ। तुम्हें ये जोड़ा कैसा लगा? अच्छा है, उसने मुख्तसर सा जवाब दिया। देखो, मुझे शॉपिंग ज़्यादा कुछ नहीं पता इन लड़कियों की शॉपिंग। इसका मुझे जो समझ आया मैं ले आया। आप मुझे सुबह से नज़रअंदाज इस वजह से कर रहे थे? उसे देखकर पूछ रही थी। मुश्किल था लेकिन कर लिया मैंने। वो अपनी फतह का ऐलान कर रहा था। और आप जानते हैं मुझे कितना बुरा लगा, आपको तो पता भी नहीं होगा। वो उसकी आंखों में देखकर बोल रही थी और एक पल के लिए बुरहान की नज़रों के सामने वो सुबह वाला न मंजर आ गया था। शहरयार और परिशे को एक साथ देखकर उसे कितना बुरा लगा था, उस सामने बैठी लड़की को अंदाज़ा नहीं था। मुझे माफ़ कर दो, मैं तो सिर्फ तुम्हें खुश करना चाहता था, इसलिए मैंने। वो आगे बोलने ही लगा था कि परिशे उसकी बात काट कर बोलना शुरू हुई। मेरी खुशी ये सब कुछ नहीं है। मैंने नहीं कहा ये सब कुछ करने का। मेरी खुशी आप लोग हैं। अगर आप लोग मेरे साथ हैं तो मैं खुश हूँ, और अगर आप लोग नहीं हैं तो मैं नामुकम्मल हूँ। ये बात आप समझ ले। उसके लहजे में गुस्सा गम कुछ भी नहीं था। वो तो बहुत नरम लहजे में कह रही थी। बुरहान ने अपनी जेब से एक बॉक्स निकाला और परी की तरफ बढ़ाया। उसमें अंगूठी थी मगर उसमें हीरा लगा हुआ था जो चमक रहा था। कुछ पल परीशों से देखती रही। मुझे महंगे तोहफे नहीं पसंद, वो उसे बता रही थी। मैं अपनी खुशी से लाया हूँ। ये दिन तुम्हारा है, तुम जो चाहोगी तुम्हें मिलेगा। जो चाहूंगी, परिशे ने उसका जुमला दोहराया। जो चाहोगी वो मिलेगा। सैयद बुरहान अहमद शाह अपनी बातों से नहीं मुकरता। मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? वो उससे उसकी आंखों में देखकर पूछ रहा था। आपकी असली हकीकत? ऐसा कौन सा खौफ है जो आपको रातों में चैन से सोने नहीं देता? मुझे इन सवालों के जवाब चाहिए। बुरहान का चेहरा मारे ज़ब्त से सफ़ेद पड़ने लगा। उसको पसीने आने लगे थे, मगर जैसा उसने कहा था कि वो अपनी बात से नहीं मुकरता तो उसे वो देना था जो परिशे ने उससे मांगा था। कुछ देर उस कमरे में मौत का सा सन्नाटा था, फिर वो बोलना शुरू हुआ। आसमान पर वही अंधेरा छाया हुआ था, एक खौफनाक सन्नाटा। आसमान, तारे, सब इन दोनों की बातें सुन रहे थे। आज कुछ राजों में से पर्दे हटना था और कुछ पर पर्दा रहना था। न जाने किसके साथ क्या होना था। मैं घर पर था जब मुझे कोर्ट ले जाया गया। मैं अपने बाबा को देखकर उनसे लिपट गया। बहुत रोया मैं। बाबा, आप जानते हैं मैंने आपको बहुत मिस किया। आप अब तो मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे ना? बुरहान उनसे लिपट कर पूछ रहा था। अहमद शाह का दिल भर आया था। वो अपने जान के टुकड़े को इस तकलीफ में नहीं देख सकते थे। बुरहान रोए जा रहा था। अहमद शाह घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ गए। सोनिया, सादिया बेगम और नियाज़ी साहब सब उनको देख रहे थे। मेरा बेटा, टी टीचर आपका जब टेस्ट लेती है तो वो क्यों लेती है? वो ये देखना चाहती है कि आपको याद है या नहीं, आपको पेपर्स में अच्छे नंबर आए, इसलिए वो आपका टेस्ट लेती है। वैसे ही अल्लाह भी अपने करीबी लोगों का टेस्ट लेते हैं। अगर हम बेसब्री करेंगे
روئیں گے دھوئیں گے تو پھر ہم فیل ہو جائیں گے نا۔ برہان تو انہیں بس سن رہا تھا، البتہ سعدیہ بیگم کے گلے میں آنسو کا گولا اٹکا ہوا تھا۔ اور پھر ہمیں اللہ کے سامنے کتنی شرمندگی ہوتی ہے۔ تو آپ کے بابا کا بھی اللہ پاک ٹیسٹ لے رہے ہیں، تو آپ پاس ہوئے یا فیل؟ برہان نے معصومانہ انداز میں سوال کیا۔ احمد شاہ نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کے اسے اپنے قریب کیا۔ ٹیسٹ کا رزلٹ اس ٹائم نہیں بتاتے، آپ کو بعد میں بتایا جاتا ہے نا؟ برہان نے ہاں میں سر ہلایا۔ ویسے ہی اس ٹیسٹ کا رزلٹ بھی مجھے قیامت والے دن پتہ چل جائے گا، تو آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ فیل ہوئے یا پاس؟ آگے سے پھر سوال آیا۔ ضرور، کیوں نہیں بتاؤں گا۔ اب آپ مجھے چھوڑ کے کہیں مت جائیے گا، میں نے آپ کو بہت مس کیا بابا۔ برہان پھر انہیں گلے لگاتے ہوئے بول رہا تھا، کہیں نہیں جاؤں گا، کہیں بھی نہیں۔ سونیا ان کو اپنے گھر لے آئی تھی۔ برہان احمد شاہ کی گود میں سر رکھے ہوئے تھا۔ بھائی کبیر نے جو کیا ہے اس کو اس کی سزا ملنی ہے۔ وہ حسد میں اندھا ہو چکا ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ سعدیہ بیگم بس ان کی باتیں سنے جا رہی تھی۔ میری گڑیا، ہم کوئی نہیں ہوتے کسی کو سزا دینے والے، سزا اور جزا دینے والی وہ ذات ہے، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے اس کے سامنے۔ میں نے سارا معاملہ اس پر چھوڑ دیا ہے، اسے جو بہتر لگے گا وہ کرے گا۔ انہوں نے اس گویا سونیا کو لاجواب کر دیا۔ اچھا، مجھے تم سے ایک فیور چاہیے۔ احمد شاہ سونیا شاہ سے مخاطب تھے۔ بھائی آپ حکم کریں۔ تم کل صبح کی ہم تینوں کی ٹکٹ کروا دو، ہم تینوں کل ہی پاکستان جائیں گے۔ پاکستان؟ وہ چونکی تھی۔ ہاں پاکستان، یہ میرا ملک نہیں ہے، میں یہاں پہ نہیں رہ سکتا، میرا ملک پاکستان ہے، مجھے وہاں جانا ہے۔ باقی اللہ مالک ہے، وہاں پہ جا کے دیکھ لیں گے۔ انہوں نے جب اپنی بات مکمل کی تو سعدیہ بیگم کی طرف دیکھا، جنہوں نے گویا آنکھوں ہی آنکھوں میں کہہ رہی تھی، میں آپ کے ساتھ ہوں احمد، اب جو کریں میں آپ کا ہر چیز میں ساتھ دوں گی۔ سونیا کچھ نہیں بولی، لیکن وہ جانتی تھی احمد شاہ اگر ایک چیز کا فیصلہ کر لے تو کوئی بھی انہیں روک نہیں سکتا۔ رات بہت اندھیری ہو چکی تھی، ہر طرف اندھیری ہوائیں چل رہی تھیں، ہر طرف ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی۔ سونیا شاہ کے ڈرائنگ روم کا ماحول بہت سنسان تھا۔ احمد شاہ، برہان اور سعدیہ بیگم کمرے میں چلے گئے تھے۔ سونیا وہیں ڈرائنگ روم میں بیٹھی رہی۔ اسی وقت اس کی آنکھوں کے سامنے ایک فلم چل رہی تھی، ایک الگ دنیا کی فلم اس کی آنکھوں کے سامنے چھائی ہوئی تھی۔ بھائی بابا چلے گئے، بابا ہمیں چھوڑ کے چلے گئے بھائی۔ وہ 7 سالہ سونیا شاہ زمین پر بیٹھے ہوئے رو رہی تھی۔ کیا بابا کبھی واپس نہیں؟ سامنے ہی تابوت میں یعقوب شاہ کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب رشتہ دار صرف مطلب کے لیے آئے تھے۔ میں ہوں نا، میرے ہوتے ہوئے کچھ بھی نہیں تم لوگوں کے ساتھ غلط ہوگا۔ احمد شاہ دونوں کندھوں سے ان دونوں کو قریب کرتے ہوئے بول رہے تھے، بھائی بابا، بھائی بابا، بھائی بابا چھوڑ کے چلے گئے بھائی۔ سونیا کے آنسو رکنے کو نہیں آ رہے تھے۔ صبر رکھو میری گڑیا، میں ہوں نا۔ وہ بس انہیں تسلی دے رہے تھے۔ اندر جو طوفان چل رہا تھا وہ صرف احمد شاہ جانتے تھے۔ رونا بند کرو، مجھے تکلیف ہو رہی ہے تم دونوں کے رونے سے۔ تم دونوں میری دنیا ہو، تم دونوں کو میں اس حال میں نہیں دیکھ سکتا۔ وہ رات بہت مشکل تھی ان سب کے لیے۔ سونیا نے اپنا سر احمد شاہ کی گود میں رکھا اور دوسری طرف احمد شاہ نے کبیر کا سر بھی اپنی گود میں رکھا تھا۔ وہ دونوں کے بالوں کو سہلاتے ہوئے انہیں سمجھا رہے تھے، مجھے پتا ہے یہ وقت ہم سب کے لیے آسان نہیں ہے، مگر ہمیں لڑنا ہوگا۔ اگر ہم ہار مان جائیں گے تو ہم کبھی لڑ نہیں پائیں گے۔ وہ انہیں سمجھا رہے تھے، اور میں ہوں نا، میں تم دونوں کا بھائی، تم دونوں کا دوست، تم دونوں کے ماں باپ، سب کچھ ہوں۔ وہ ویسے ہی سیدھے بیٹھے رہے۔ وہ دونوں کب نیند کی آغوش میں چلے گئے ان دونوں کو بھی معلوم نہیں تھا۔ احمد شاہ کھلی کھڑکی کو دیکھ رہے تھے جس میں سے ہوا اندر کی طرف آ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ بارش کے کچھ قطرے بہنے لگے۔ بارش تیز ہوتی گئی۔ احمد شاہ دونوں کا سر تکیے پر رکھتے ہوئے باہر کی طرف جانے لگے۔ وہ بارش میں بھیگتے گئے۔ انہیں خود بھی احساس نہیں تھا، نقصان صرف ان دونوں کا نہیں بلکہ احمد شاہ کا بھی ہوا تھا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر شاید بادلوں نے بھرم رکھ لیا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر وہ کمزور پڑے تو وہ ان دو لوگوں کو بھی کبھی ہمت نہیں دے سکیں گے۔ بارش رکتی گئی۔ اچانک ایک آواز پر سونیا کسی اور دنیا سے واپس آئی تھی۔ احمد شاہ باہر کی طرف آ رہے تھے۔ یہ وہ شخص تھا جس نے بچپن سے انہیں ماں باپ کا پیار دیا تھا۔ یہ وہ شخص تھا جس کے ہوتے ہوئے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوئی تھی۔ یہ وہ شخص تھا جس کے چہرے پر ہمیشہ خوشی اور دوسروں کو خوش رکھنے کی چاہت ہوتی تھی، مگر آج اس شخص کے چہرے پر مایوسی، اداسی تھی، غم تھا۔ کہیں نہیں تھا، کیا نہیں تھا اس وقت اس چہرے پر؟ وہ یک تک انہیں دیکھے گئی۔ احمد شاہ چلتے ہوئے ان کے
برابر آ کے بیٹھ گئے۔ سونیا نے اپنا سر احمد شاہ کے کندھے پر رکھا۔ بھائی ہمیں معاف کر دے، یہ ہماری وجہ سے ہوا، ہم نے آپ کو تکلیف دی۔ احمد شاہ سامنے دیکھے جا رہے تھے۔ میری گڑیا، ہر چیز پہلے سے لکھی ہوتی ہے، میری قسمت میں آزمائش پہلے سے لکھی ہوئی تھی تو آ گئی، اس میں تم لوگوں کا کوئی قصور نہیں۔ گویا انہیں بے فکر کر رہے تھے۔ بھائی پاکستان مت جائے، میں یہاں پہ آپ کو گھر لے کے دے دیتی ہوں، آپ یہاں پہ رہ لیں، یا پھر آپ میرے ساتھ ترکی چلے، ہم سب وہاں رہ لیں گے۔ سونیا نے آگے کچھ بولنا چاہا، اچانک احمد شاہ نے اپنا چہرہ سونیا کی طرف کیا۔ احمد شاہ کی آنکھیں نم تھیں۔ سونیا کو یاد تھا اس کا یہ بھائی سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، مگر کوئی اس پر ترس کھائے یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ بھائی آپ سوچ رہے ہیں وہ غلط ہے، آپ کا حق ہے، یہ میں جو کروں گی وہ آگے کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ احمد شاہ نے اسے چپ کروایا۔ مجھے پتا ہے پاکستان میں بھی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں میں نے اتنے سالوں میں کتنا پیسہ کمایا، لیکن کوئی مجھ سے یہ نہیں پوچھتا کہ میں نے کیا کیا، کیا کمایا۔ سونیا سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے انسان کمائے ہیں، ان کا بھروسہ کمایا ہے، ان کی وفاداری کمائی ہے۔ پاکستان میں میرے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، جو گھر تھا وہ بھی بیچ چکا ہوں، مگر پاکستان میں نے لوگ کمائے ہیں اور مجھے میرے اللہ پر یقین ہے کہ میں نے جو کمایا ہے مجھے اس کا پھل دیا جائے گا۔ تم جانتی ہو کسی انسان کی وفاداری اگر جاننی ہو تو کون سا وقت ہوتا ہے، وہ یوں ہی انہیں نہیں دیکھ رہی تھی۔ مشکل کا وقت، اس وقت میں آپ کو سب کی حقیقت اللہ دکھا دیتا ہے، کون آپ کا اپنا ہے کون نہیں ہے۔ میرے اوپر وہ وقت ہے، میرا اللہ مجھے اب سب کی حقیقت دکھائے گا۔ میں اللہ کا شکر مند ہوں کہ اس نے مجھے ایسا وقت دکھایا ہے کہ میں لوگوں کی حقیقتیں جان سکوں۔ تم اگر مجھے ایسے ہی منع کرو گی تو میرے لیے جانا مشکل ہوگا۔ سونیا شاہ کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ لیکن میری گڑیا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں آؤں گا، ضرور آؤں گا۔ سونیا شاہ ویسے ہی ان کے کندھے پر سر رکھ کے باہر کی کھڑکی کی طرف دیکھنے لگی۔ لیکن کسی کو کیا معلوم تھا کچھ وعدے ٹوٹنے کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ اگلی صبح بہت غم لے کر اس محل نما گھر پر طلوع ہوئی تھی۔ سورج آسمان میں اپنی تپش برسا رہا تھا۔ وہ صبح سب کے لیے مشکل تھی۔ وہ صبح جدائیوں کی تھی، اپنوں سے بچھڑنے کی، پیچھے صرف یادیں یاد رکھنے کی۔ سونیا ڈائننگ ٹیبل پر سب کا انتظار کر رہی تھی۔ سعدیہ بیگم، احمد شاہ اور برہان سب کے بیگ پیک کر کے گاڑی میں رکھ دیے گئے تھے۔ بھائی ناشتہ لگ گیا ہے، اب آئے ناشتہ کر لیں۔ احمد شاہ نے ایک محبت بھری نظر سونیا کو دیکھا۔ بھائی میں آپ کی بات کا احترام کر رہی ہوں تو آپ بھی کریں۔ میں چاہتی ہوں آپ کے جانے سے پہلے آپ کے ساتھ بیٹھ کر میں ناشتہ کروں۔ میں چاہتی ہوں جیسے آپ بچپن میں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے تھے، آج مجھے آپ ویسے ہی کھلائیں۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تھیں، اس کے چہرے پر ایک خوف تھا۔ سونیا کو احمد شاہ کے جانے پر خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اسے انہیں روکنا تھا مگر وہ نہیں روک پا رہی تھی۔ وہ کیسے بتائے ان کو کہ اس کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ وہ یہ چہرہ آخری بار دیکھ رہی ہے۔ اسے ایسا خوف تھا کہ یہ چہرہ اب پھر کبھی نہیں دیکھ پائے گی۔ وہ روکنا چاہتی تھی مگر وہ بے بس تھی۔ سب ناشتے کے لیے ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ احمد شاہ اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا کر سونیا کو کھلا رہے تھے۔ سونیا 25 سال کی ایک پر اعتماد مضبوط عورت تھی، مگر اس لمحے کو دیکھتا تو ایسا نہیں لگتا۔ وہ وہی بچپن والی 7-8 سال کی سونیا شاہ لگ رہی تھی۔ سامنے بیٹھا شخص اس کی پوری دنیا تھی۔ اس کو آج بھی یاد ہے جب اس کی رخصتی ہو رہی تھی تو سب سے زیادہ احمد شاہ روئے تھے۔ وہ اپنے لگتے جگر کو اب خود سے دور کر رہے تھے۔ احمد شاہ ہر روز کال کر کے اس سے بات کرتے، اس سے حال چال پوچھتے۔ کوئی ایسا لمحہ نہیں تھا جس میں سونیا کو یہ محسوس ہوا ہو کہ کوئی اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اسے تو کبھی ماں باپ کی کمی بھی محسوس نہیں ہونے دی۔ سعدیہ بیگم محبت بھری نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ ناشتہ ختم ہوا، وقت ختم ہوا، اب تو جدائی کا وقت تھا۔ وہ سب چلتے ہوئے گاڑیوں کے قریب آئے۔ سونیا ان کو ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے ساتھ جا رہی تھی۔ ایک گاڑی میں ان لوگوں کے ضرورت کے سامان رکھ دیے گئے تھے اور دوسری گاڑی میں سعدیہ بیگم، احمد شاہ، سونیا، برہان بیٹھے تھے۔ احمد شاہ گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے۔ سونیا نے سعدیہ بیگم کو آگے بیٹھنے کے لیے کہا مگر سعدیہ بیگم نے منع کر دیا کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ وقت ان بہن بھائی کو ایک ساتھ ملے۔ وہ ویسے ہی گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے۔ راستہ ختم ہونے کو آیا تھا، منزل ختم ہونے کو آئی تھی۔ بے اختیار گاڑی ایئرپورٹ کے سامنے رکی۔ سونیا کی آنکھیں نم تھیں۔ سونیا نے ٹکٹ احمد شاہ کو پکڑائی، برہان کو اپنے سینے سے لگایا۔ مجھ سے وعدہ کرو برہان، تم لوگ دوبارہ مجھ سے ملنے ضرور آؤ گے، اور مجھ سے وعدہ کرو تم ہر وقت اپنے بابا کو، وہ احمد شاہ کی طرف دیکھ کر بول رہی تھی، یاد کرواؤ گے کہ ان کی ایک بہن بھی ہے جن سے ان کو ملنے آنا ہے، ضروری آنا ہے۔ وہ ضروری پر
زور دے کر بول رہی تھی۔ پھپھو ہم ضرور آئیں گے، برہان کی نرم آواز نکلی تھی۔ سونیا سعدیہ بیگم کے گلے لگی۔ بھابھی آپ مجھ سے وعدہ کریں، آپ بھائی کا ساتھ کسی صورت نہیں چھوڑیں گی، وہ جب بھی کمزور پڑیں گے آپ ان کی ڈھال بنیں گی، وعدہ کریں مجھ سے۔ وہ التجائیہ انداز میں بول رہی تھی۔ میری جان، میں احمد کے ہمیشہ ساتھ ہوں اور میں کبھی ان کو چھوڑ کے جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی، تم بے فکر رہو۔ ان کی بات پر گویا سونیا کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ سعدیہ بیگم کو سونیا کی باتوں سے اتنا محسوس ہو چکا تھا کہ وہ خوف میں ہیں، اور سونیا کو خوف تھا کہ وہی چہرہ کبھی نہیں دیکھ پائے گی۔ شاید یہ چہرہ آخری بار دیکھ رہی ہے، یا شاید ہی زندگیوں کو روک دیتا ہے۔ اس چیز کا احساس سونیا کو آج ہوا تھا، اور احمد شاہ کے گلے لگی، بہت روئی۔ وہ بس انہیں تسلیاں دے کر آگے کی طرف بڑھنے لگے۔ اللہ کی امان میں، وہ یہ بول کر ان کو جاتے دیکھتی رہیں۔ آنسو زور سے آنکھوں سے برسنے لگے۔ وہ تین لوگ چلتے ہوئے ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ اللہ تمہیں غرق کرے کبیر، خدا کی لعنت ہو تم پر۔ ان کے لب سے جو آخری الفاظ ادا ہوئے تھے وہ یہ تھے۔ کچھ ہی گھنٹوں میں وہ لوگ پاکستان کے کراچی ایئرپورٹ پر پہنچ چکے تھے۔ وہ ایئرپورٹ سے باہر ہی نکلے تھے کہ عبداللہ باہر ہی ان کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کے ساتھ ان کا 11 سالہ بیٹا سجاد بھی تھا۔ وہ رات میں ہی اطلاع کر چکے تھے اپنے آنے کی۔ بے اختیار جب عبداللہ کی نظر احمد شاہ پر پڑی تو وہ ان کے قریب آئے۔ احمد شاہ نے انہیں اپنے گلے لگا لیا۔ آنسو بہتی ندی کی طرح عبداللہ کی آنکھوں سے برسے۔ بڑے صاحب، ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ وقت بھی کبھی دیکھنے کو ملے گا۔ وہ اب ان سے جدا ہوئے تھے اور بول رہے تھے۔ برہان اور سجاد ایک دوسرے سے مل رہے تھے۔ صبر رکھو عبداللہ، اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ انہوں نے بس اتنے ہی جملے بولے تھے کہ وہ جو اتنا رو رہے تھے ایک دم چپ کر گئے۔ بڑی بی بی، آپ ٹھیک ہیں نا؟ وہ اب سعدیہ بیگم سے مخاطب تھے۔ عبداللہ بھائی، ہم بالکل ٹھیک ہیں، اللہ پاک کا شکر ہے۔ آپ سنائیں، نفیسہ بھابھی کیسی ہے؟ کیا بتاؤ بی بی، جب سے آپ کا سنا ہے تب سے فکر میں ہلکان ہوئے جا رہے ہیں۔ اب تو ہم لوگ آ گئے ہیں نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سعدیہ بیگم اتنے شائستہ لہجے میں کہہ رہی تھی کہ سب کو ان کی باتوں پر یقین آ گیا۔ وہ لوگ اپنا گھر بیچ چکے تھے، مگر پھر بھی کچھ سامان ضرورت کا وہاں موجود تھا جو انہیں لینے جانا تھا۔ عبداللہ اپنی دوست کی گاڑی لائے تھے کیونکہ احمد شاہ کی ساری چیزیں ضبط کر لی گئی تھی، اور وہ انہیں ہرگز ٹیکسی وغیرہ میں نہیں لانا چاہتے تھے۔ وہ لوگ وہاں پہنچے تو وہاں کا منظر ہی الگ تھا۔ 13 سے 14 لوگ پینٹ شرٹ ٹائی پہنے کوئی افسر لگ رہے تھے۔ وہاں پر کرسیاں سجی ہوئی تھی جہاں پر بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ احمد شاہ کو چند منٹ لگے اس ساری صورتحال سمجھنے کے لیے۔ وہاں پر نیلامی ہو رہی تھی۔ وہ لوگ دروازے پر ہی کھڑے تھے کہ ایک افسر کی نظر ان پر پڑی اور وہ ان کی طرف بڑھے۔ ہیلو مسٹر احمد شاہ۔ احمد شاہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ یہ گھر مجھے بیچ چکے ہیں اور میں ساری رقم بھی آپ کو ادا کر چکا ہوں۔ آپ کے جو بھی سامان یہاں پہ موجود تھے وہ دروازے کے باہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بول رہے تھے۔ وہاں پر 2-3 بیگ رکھے ہوئے ہیں، ان میں ڈال کر یہاں رکھ دیا ہے، آپ لے جا سکتے ہیں۔ باقی بات رہی اس نیلامی کی تو یہ میرا گھر ہے، میں اس کو رہنے کے لیے رکھوں یا آگے بیچ دوں یہ میری چوائس ہے۔ وہ جتاتے ہوئے انداز میں کہہ رہے تھے۔ احمد شاہ کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اس لیے غمزدہ نہیں تھے کہ یہ محل نما گھر انہیں چھوڑنا پڑ رہا ہے، بلکہ وہ اس لیے تھے کیونکہ اس گھر میں ان کی کافی یادیں تھیں۔ ان کا بچپن اس گھر میں گزرا تھا، مگر کہتے ہیں نا، قیمتی چیزیں انسان سے چھن جاتی ہے۔ عبداللہ کو بے اختیار غصہ آیا۔ وہ آگے کی طرف بڑھے ہی تھے کہ احمد شاہ نے انہیں ہاتھ سے وہیں کھڑے رہنے کا اشارہ کیا۔ اوکے، تھینک یو، انہوں نے کہا تو بس اتنا ہی کہا۔ ان چند الفاظ کے پیچھے کتنا دکھ تھا وہ صرف سعدیہ بیگم ہی سمجھ پا رہی تھی۔ عبداللہ وہ سارا سامان گاڑی میں رکھ چکے تھے۔ بڑے صاحب اور بڑی بی بی، آپ لوگ ہمارے گھر چلیں، میرے گھر کے دروازے ہمیشہ آپ کے لیے کھلے ہیں، وہ منت بھرے انداز میں کہہ رہے تھے۔ عبداللہ دیکھو، اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، اللہ ہمیں بے سہارا نہیں چھوڑے گا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اللہ بے سہارا نہیں چھوڑتا، مگر اللہ وسیلے بناتا ہے، شاید اللہ نے مجھے وسیلہ بنایا ہو۔ وہ ان کو منانے کی پوری کوشش کر رہے تھے۔ یہ تو طے تھا کہ وہ انہیں ایسے یہاں چھوڑ کے نہیں جانے والے تھے۔ بابا، مجھے بھوک لگی ہے، ان کے عقب سے برہان کی ننھی سی آواز آئی تھی۔ احمد شاہ نے اس کی طرف دیکھا۔ عبداللہ کی پیچھے سے آواز آئی، اپنے لیے نہ صحیح، برہان بابا کے لیے چلیں، احمد چلتے ہیں ہم۔ سعدیہ بیگم کی بھی آواز ان کے کانوں میں پڑی تھی۔ ٹھیک ہے، ہم تمہارے گھر چلتے ہیں، مگر ہماری ایک شرط ہے۔ شرط؟ عبداللہ چونکے تھے۔ تم ہم سے کرایہ لوگے، ہم وہاں پر
مفت میں نہیں رہیں گے، ہم اپنی ساری اخراجات جتنے بھی ہیں وہ سب ہم اپنی ہی جیب سے ادا کریں گے۔ منظور ہے تو بتاؤ۔ پہلے تو عبداللہ نے انکار کرنے کا سوچا، مگر سامنے کھڑا ہوا شخص جسے وہ بہت سالوں سے جانتے تھے، ان کو یہ چیز پتہ تھی انکار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، ورنہ وہ ساتھ کبھی نہیں چلیں گے۔ ٹھیک ہے، وہ صرف اتنا ہی بولے تھے۔ برہان تم میرے گھر چلو گے نا؟ میں تمہیں وہاں پہ بہت ساری چیزیں کھلاؤں گا، ہم ساتھ کھیلیں گے، کتنا مزہ آئے گا۔ سجاد بہت خوشی سے بتا رہا تھا۔ برہان کے چہرے پر بھی ایک مسکراہٹ آئی تھی، غمزدہ مسکراہٹ۔ وہ 12 سالہ لڑکا جو لوگوں کو بچہ لگتا تھا، مگر اس 12 سال کی عمر میں اس نے کیا کیا دیکھا تھا وہ خود جانتا تھا۔ گاڑی کے آگے والی سیٹ پر احمد شاہ بیٹھے ہوئے تھے، عبداللہ گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے، پیچھے سعدیہ بیگم، سجاد اور برہان بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے گھر سے سجاد لوگوں کا گھر تھوڑا فاصلے پر تھا، تو سعدیہ بیگم درمیان میں بیٹھی ہوئی تھی، ان کے کندھے پر ایک طرف سجاد نے سر رکھا ہوا تھا اور دوسری طرف برہان نے۔ وہ دونوں کے ہی گال تھپتھپا رہی تھی۔ میں نے نفیسہ کو پہلے ہی کہہ دیا تھا، ہم لوگوں نے پورا گھر صاف کر دیا ہے، وہ بڑے جوش سے بتا رہے تھے، مگر احمد شاہ بس باہر کی طرف دیکھے جا رہے تھے۔ راستہ خاموشی کی نظر ہو گیا، ایسی خاموشی جسے کوئی جا کر بھی نہیں توڑ پا رہا تھا۔ گاڑی چلتے ہوئے اپنی منزل کی قریب آ گئی، منزل بھی وہ جس کا کبھی سوچا نہ تھا۔ گاڑی رک چکی تھی، ان لوگوں نے آنکھیں کھول کے سامنے کی طرف دیکھا، منزل آ چکی تھی، لیکن کیا یہ واقعی میں آزمائشوں کا اختتام تھا یا آغاز؟ سورج سر کو آ گیا تھا، وہ لوگ اپنی منزل کو پہنچ چکے تھے۔ احمد شاہ گاڑی کا دروازہ کھول کے باہر کی طرف نکلے تھے۔ عبداللہ جلدی سے باہر نکل کر سعدیہ بیگم کی طرف والا دروازہ کھول کر بڑے ادب کے ساتھ ان کو باہر آنے کا کہہ رہے تھے۔ وہ دونوں بچے بھی باہر آ چکے تھے، سامنے ایک 2 منزلہ گھر تھا۔ عبداللہ لوگوں کا گھر ایسے تھا کہ نیچے والے فلور پر وہ سب رہتے تھے اور اوپر والا انہوں نے کرائے پر دیا ہوا تھا۔ ان کو جیسے ہی ان حالات کا پتہ چلا، انہوں نے ان لوگوں سے بات کر کے گھر خالی کرنے کا کہا تھا، جو کہ وہ لوگ بھی بہت جلد یہاں سے جانے والے تھے، تو وہ راضی ہو گئے۔ پھر عبداللہ اور نفیسہ نے سارا سامان اوپر منتقل کیا اور گھر کی پوری صفائی کر کے پورا فلور چمکا دیا۔ برہان ادھر ادھر نظر گھما رہا تھا، سجاد نے زور سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اندر کی طرف لے جانے لگا۔ گاڑی کی آواز پر نفیسہ دروازے پر آ چکی تھی۔ اب چونکہ نفیسہ کی باری تھی ان لوگوں سے ملنے کی، تو وہ سعدیہ بیگم کے گلے لگ گئی۔ کبھی بھی ان لوگوں میں مالک اور نوکر جیسا رشتہ نہیں رہا تھا۔ جب بھی عبداللہ نفیسہ کو سعدیہ بیگم یا احمد شاہ لوگوں کے پاس لے کے جاتے، تو وہ اتنی ہی محبت کے ساتھ ان سے ملتی تھی جیسے ان کی اپنی بہن ہو۔ نفیسہ گلے ملی، انہوں آنسو کے چند قطرے گال پر آ کر رکے۔ بھابھی روئے مت، سب ٹھیک ہے۔ سعدیہ بیگم کی شہد جیسی میٹھی آواز ان کے کانوں میں پڑی۔ میں بہت خوش ہوں کہ آپ لوگ ہماری طرف آئے، آپ لوگوں کے ساتھ جنہوں نے بھی یہ کیا ہے نا، اللہ خود ان سے بدلہ لے گا۔ وہ سعدیہ بیگم کے سامنے کھڑے بول رہی تھی۔ پھر ان کی نظر احمد شاہ پر پڑی تو ان کی طرف بڑھی۔ احمد شاہ نے اپنا ہاتھ نفیسہ کے سر پر رکھا۔ احمد بھائی، اللہ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے، وہ بس یہی کہہ سکتی تھی۔ تکلیف ان کے چہروں پر واضح نظر آ رہی تھی۔ سجاد کا ہاتھ پکڑے برہان کھڑا تھا۔ نفیسہ بڑھتے ہوئے برہان کو اپنے سینے سے لگایا اور سجاد دیکھتا رہ گیا۔ میرا بیٹا، ہائے کتنا کمزور ہو گیا ہے، اب یہاں آ گئے ہو نا، میں اپنے ہاتھوں سے لذیذ کھانے بنا کے تمہیں کھلاؤں گی۔ سجاد ایسی نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا جیسے کہہ رہا ہو، مجھے تو آج تک نہیں کھلایا۔ نفیسہ ساری باتیں یہی کر دو گی یا انہیں اندر بھی آنے دو گی؟ عبداللہ کی آواز پر نفیسہ ان کو اندر آنے کا کہہ رہی تھی۔ وہ لوگ اندر کی طرف آئے۔ سامنے ایک بہت خوبصورت سا صحن تھا، اسی صحن کے عقب میں پودے بھی لگائے گئے تھے۔ 3 کمرے بہت خوبصورت سے اور بڑے تھے۔ صحن اتنا کشادہ تھا کہ صبح سورج کی روشنی پوری اس صحن پر پڑ سکتی تھی۔ تھوڑا آگے کی طرف جاتے تو ایک کچن تھا، جو زیادہ بڑا نہ سہی مگر خوبصورت وال سے سجایا گیا تھا۔ بظاہر گھر چھوٹا تھا مگر بہت عمدہ طریقے سے اسے سجایا گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے آج ہی تیار کیا گیا ہو، سب چیزیں نئی تھیں۔ احمد شاہ اندر آتے ہوئے پورے گھر کو دیکھا اور پھر عبداللہ سے مخاطب ہوئے۔ میں نے گھر دیکھ لیا ہے، کافی اچھا اور کشادہ ہے، اور ساری چیزیں بھی ہیں۔ اب مجھے تم صاف صاف یہ بتاؤ کہ یہ ساری چیزیں کتنے کی تم نے خریدی ہیں؟ وہ کچھ بولنے ہی لگے تھے کہ احمد شاہ نے ان کو انگلی سے اشارہ کیا۔ میری بات مکمل نہیں ہوئی، وہ ایسے سنجیدہ لہجے میں کہہ رہے تھے کہ عبداللہ چپ ہو گئے۔ 3 کمرے، وہ بھی بہت بڑے ہیں، صحن بھی اچھا خاصا ہے اور یہاں پر فرنیچر بھی موجود ہے۔ تو ہاں بھائی عبداللہ میاں، وہ دونوں ہاتھ سینے پر رکھے اب عبداللہ سے مخاطب تھے۔ اب مجھے کرایہ بتاؤ ان سب چیزوں کو ملا کر۔ کچھ دیر عبداللہ کچھ نہ بول سکے۔ 1000، سب کے 15,000، وہ بس اتنا ہی بولے تھے۔
سعدیہ تمہارے پاس شیشہ ہے یا پھر رکو، میرا چہرہ دیکھ کر مجھے بتاؤ میرے چہرے پر کچھ لکھا ہوا ہے، وہ سعدیہ بیگم سے پوچھ رہے تھے۔ سعدیہ بیگم ناسمجھی کے انداز میں ان کو دیکھتی رہی۔ بھائی میں اسی دنیا میں رہتا ہوں اور اسی ملک میں، میرے چہرے پر پاگل نہیں لکھا ہوا جو تم مجھے بنا رہے ہو۔ اتنے مہنگائی کے دور میں اتنا کشادہ گھر، اوپر سے فرنیچر کے ساتھ 15,000 کا پاگل سمجھتے ہو مجھے؟ ان کے لہجے میں غصہ نہیں تھا، نہ ہی ان کی آواز بلند تھی، لیکن ان کی آواز میں رعب تھا۔ اب تم مجھے بتا رہے ہو یا ہم یہاں سے جائیں؟ احمد شاہ ایک خوددار انسان تھے، یہ سب جانتے تھے۔ احمد شاہ نے کچھ دیر جواب کا انتظار کیا۔ جب عبداللہ کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا تو وہ نفیسہ کی طرف مخاطب ہوئے۔ بھابھی آپ بتائیں۔ احمد بھائی آپ کے نفیسہ بول رہی تھی، آپ مجھے بہن کہتے ہیں اور نہ صرف کہتے ہیں بلکہ مجھے مانتے بھی ہیں۔ احمد شاہ نے اسباب میں سر ہلایا۔ تو کوئی بھائی کسی بہن سے ایسے سوال کرتے ہیں؟ اب کہ انہوں نے احمد شاہ کو لاجواب کر دیا۔ یہ میرا گھر ہے اور آپ میرے بھائی ہیں، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں اپنے بھائی سے یہاں رہنے کے پیسے لوں۔ اگر آپ کا ضمیر آپ کو گوارا نہیں کرتا تو میرا بھی نہیں کرتا۔ آخر وہ بھی تو نفیسہ تھی جس سے باتوں میں کوئی نہیں جیت سکتا تھا۔ تو میں نے اگر اپنے دل پہ پتھر رکھے، آپ کی یہ شرط مانی ہے، تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ بھی میری بات کا مان رکھیں، اور مجھے پتہ ہے سید احمد شاہ میری بات کا ضرور مان رکھیں گے۔ ان کے لفظوں میں ایک فخر تھا۔ احمد شاہ لاجواب ہو چکے تھے۔ عبداللہ نے ایک نظر نفیسہ کو دیکھا، جیسے آنکھوں میں کہہ رہے ہو، میں نے تو تمہیں ایسے ہی ہلکے میں لے لیا تھا، جو چیز میں نہیں کر پایا تم نے اتنی آسانی سے کر لی۔ سجاد نے برہان کا سارا سامان اس کے کمرے میں رکھوانے میں مدد کی۔ ہائے برہان، میں تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تمہارے آنے پر۔ برہان چمکتی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا تم نے مجھے اتنا مس کیا؟ وہ بہت معصومانہ انداز میں پوچھ رہا تھا۔ ارے نہیں، تمہارے آنے پر میری امی روز اچھے کھانے بنائیں گی، اور جس دن چلو انہوں نے نہ بنایا تو سعدیہ امی ہے نا، میرے تو مزے کے دن آ گئے ہیں۔ وہ صوفے پر ٹانگ پھیلاتا ہوا بول رہا تھا۔ برہان کے تو جسم میں آگ لگ گئی تھی۔ برہان نے شرٹ کا ایک بال بنا کر زور سے اس کے منہ پر دے مارا۔ تمہاری دوستی پر لعنت ہو، مجھے لگا تھا تم مجھے مس کر رہے ہو، اس لیے اتنا خوش ہو، تم تو مطلبی نکلے۔ وہ کہ اب لفظ چبا چبا کر رہا تھا۔ ارے پاگل ہو کیا تم؟ تمہارے آنے پر بھی تو خوش ہوں، اور کہتے ہیں نا دوست جب بھی آئے ساتھ میں فائدہ لے کے آئے تو زیادہ خوشی ہوتی ہے، اور تم تو فائدہ ہی فائدہ لائے ہو۔ وہ اب بھی اسی خوشی میں بول رہا تھا۔ میرے کمرے سے نکلو سجاد، ورنہ میرے ہاتھوں آج تم یہیں دفن ہو جاؤ گے۔ آخر وہ بھی تو احمد شاہ کا ہی بیٹا تھا۔ ہاں جا رہا ہوں۔ وہ چلتے ہوئے دروازے کی طرف رکا۔ ویسے ایک اور فائدہ لائے ہو تم؟ برہان گھور کر اسے دیکھتا رہا۔ تم تو جانتے ہو کہ میں اسکول کی بہت چھٹیاں کرتا ہوں تو کلاس کے سارے لوگ میرے حسن سے جلتے ہیں، ان کو مجھ سے خوف آتا ہے کہیں میں فرسٹ نہ آ جاؤں۔ وہ کالر کو اوپر کی طرف کرتے ہوئے بول رہا تھا۔ مگر میں چاہتا ہوں وہ غریب بھی فرسٹ آ جائے، اس لیے میں نہیں آتا، مگر ان کو تو ڈر ہے، وہ مجھے کام ہی نہیں بتاتے۔ کلاس میں کیا کام ہوا تم تو بتا دیا کرو گے نا۔ برہان کی آنکھوں میں غصہ اور بڑھا۔ اور بالفرض جس دن تم بھی نہیں گئے تو تم تو اتنے ہینڈسم کسی بھی لڑکی سے کام مانگو گے تو تمہیں یوں ہی دے دے گی، تو میرے تو مزے ہیں۔ برہان اس کی باتوں پر لعنت بھیجتے ہوئے اپنے کام کی طرف پھر سے مصروف ہو گیا تھا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں۔ یہ ویڈیو کافی بڑا ہو چکا ہے، آئی ہوپ آپ لوگ سن کر اسے انجوائے ضرور کریں گے۔ تو انشاءاللہ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔